دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں فرعون کے غلاموں کے بارے میں۔ ان کی آخری زندگی کیسی تھی؟ آپ نے فرعون کے بارے میں تو بہت سنا ہوگا، لیکن ان کے غلاموں کے بارے میں شاید ہی کبھی سنا ہو۔ ایک بار پھر سے دوستوں خوش آمدید ہے بین ٹی وی پر خوشاب سے۔ مصر کی دھرتی پر ہزاروں سال پہلے ایک ایسی تہذیب اتری تھی جسے ہم اینشنٹ ایجپٹ کہتے ہیں۔ یہ وہ زمین تھی جہاں فرعون حکمرانی کرتے تھے، جہاں نظام سخت تھا اور جہاں انسانی محنت سے دنیا کی سب سے عظیم عمارتیں کھڑی ہوئیں، گریٹ پیرامڈز آف گیزا اور گریٹ سفنکس آف گیزا۔ اس ڈاکیومنٹری میں ہم دیکھیں گے کہ فرعون کے دور میں غلام کیسے رکھے جاتے تھے، وہ کہاں رہتے تھے، ان کی زندگی کیسے گزرتی تھی، اور پھر یہ بھی سمجھیں گے کہ پیرامڈز اور سفنکس جیسی شدید عمارتیں کس طرح بنائی گئیں۔ فرعون کو دنیاوی حکمرانوں کی طرح نہیں بلکہ خدا کا روپ سمجھا جاتا تھا۔ ان کا ایک اشارہ قانون بن جاتا۔ ان کے نیچے ایک بڑا نظام تھا، وزیر، فوج، لکھاری اور نوکر۔ اس نظام کا سب سے نیچا حصہ تھا مزدور اور غلام۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ پیرامڈز غلاموں نے بنائے، لیکن کئی مورخ کہتے ہیں کہ وہ لوگ پورے معنی میں غلام نہیں تھے۔ یہ لوگ مزدور، کسان یا غریب طبقے کے مصری لوگ تھے جنہیں سرکار کی کام کے لیے اٹھایا جاتا تھا۔ لیکن ان کی زندگی آسان نہیں تھی۔ وہ سخت محنت کرتے، دھوپ، گرمی اور بھاری پتھروں کے نیچے ان کا جسم ٹوٹ جاتا۔ غلاموں کا اصل استعمال کام کی مشکل جگہوں پر ہوتا تھا۔ انہیں رسی کھینچنے، پتھر ڈھکیلنے اور کھیتوں میں مزدوری کرنے کے لیے رکھا جاتا۔ ان کے پاس اپنی مرضی نہیں تھی، ان کی زندگی فرعون اور نظام کے فیصلے پر چلتی تھی۔ غلاموں کی رہائش، زندگی اور روزمرہ۔ غلام یا مزدور زیادہ تر نیل کے کنارے بنائے ہوئے چھوٹے گھروں یا کیمپس میں رہتے۔ کچھ علاقے ایسے تھے جہاں صرف مزدوروں کی آبادیاں بنائی جاتی تھیں۔ یہ اصل میں چھوٹے قصبے جیسے تھے جہاں صرف وہی لوگ رہتے جو پیرامڈز یا سرکاری عمارتوں کے لیے کام کرتے۔ ان کو کھانے میں اکثر روٹی، پیاز، بیئر جیسا مشروب اور کبھی کبھی مچھلی دی جاتی۔ ان کا غذا صرف اتنا ہوتا تھا کہ وہ مزدوری جاری رکھ سکیں۔ ہر دن ان کا کام صبح جلدی شروع ہوتا اور سورج ڈھلنے تک جاری رہتا۔ رسی کھینچنا، لکڑی کاٹنا، پتھر سامان کرنا یا بھاری وزن اٹھا کر جگہ بدلنا، یہ سب ان کی روزمرہ کے حصوں میں شامل تھا۔ گریٹ پیرامڈز آف گیزا انسانی محنت کی عظیم مثال ہے۔ آج جو ہم پیرامڈز کو دیکھتے ہیں وہ صرف پتھر نہیں بلکہ انسانی محنت، دماغ اور نظام کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ خوفو کا پیرامڈ جو سب سے بڑا پیرامڈ ہے، 2.3 ملین پتھروں سے بنا۔ ہر پتھر ہزاروں کلو وزن کا ہوتا تھا۔ مزدور پہلے کوئری سے پتھر کاٹ کے نکالتے، پھر ان پتھروں کو لکڑی کے سلے پر رکھ کر کھینچ کر لایا جاتا۔ راستے میں گیلے مٹی یا پانی اسے سموتھ بناتا تھا تاکہ سلے آسانی سے پھسلے۔ پھر ٹیمز مل کر پتھر کو ریمپ پر اوپر لے کر جاتی۔ یہ ریمپ اکثر لمبی مٹی کی بنائی ہوتی تھی جسے سورج کی کرنوں سے سخت کیا جاتا۔ جیسے جیسے پیرامڈ اونچا ہوتا جاتا، ریمپ بھی بڑھتا جاتا۔ کوئی مشین نہیں، کوئی کرین نہیں، صرف انسانی طاقت اور یقین۔ دی گریٹ سفنکس آف گیزا، پتھر سے نکلا ہوا راز۔ سفنکس جو شیر کے جسم اور انسانی چہرے والی ایک عظیم مورت ہے، ایک ہی سخت پتھر کے پہاڑ کو کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ یہ دنیا کی سب سے پرانی اور سب سے بڑی پتھر کی مورت مانی جاتی ہے۔ مورخ کہتے ہیں کہ یہ فرعون خافرے کا چہرہ ہو سکتا ہے۔ سفنکس کا چہرہ ہوا، دھوپ اور طوفانوں سے گھس گیا، لیکن پھر بھی وہ 4500 سال سے وہاں کھڑی ہے۔ اس مورت کو بنانے کے لیے مزدور پہلے پتھر کو بڑے ٹکڑوں میں کاٹ کر جگہ سے ہٹاتے، پھر استادوں، مورتی کاروں اور مزدوروں کی ٹیم مل کر اسے شیپ دیتی۔ آخری حصوں میں نازک ٹولز استعمال کیے جاتے، جیسے سٹون چیزل اور کاپر کے اوزار۔ فرعون کا پلان، انسانی محنت کا امتحان۔ پیرامڈز اور سفنکس کسی ایک سال میں نہیں بنے، کئی دفعہ 20 سے 30 سال لگ جاتے۔ ایک جنریشن شروع کرتی، دوسری پوری کرتی۔ یہ مصر کی تہذیب کے لیے امورٹیلٹی کا پروجیکٹ تھا۔ فرعون مر جائے مگر ان کی یاد پتھروں میں زندہ رہے۔ مزدور اس کام کو صرف مجبوری نہیں بلکہ عبادت جیسا سمجھ کر کرتے۔ ان کا یقین تھا کہ فرعون انہیں بعد کی زندگی میں بہتر مقام دے گا۔ اسی یقین اور درد میں سے یہ پیرامڈز اٹھے۔ آج کا دور، پیرامڈز کا پیغام۔ آج جب ہم گیزا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کی محنت یاد آتی ہے جنہوں نے اپنی زندگی اس دھرتی پر پتھروں میں لکھ دی۔ یہ عمارتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ انسانی ارادہ اور محنت سے ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اگر تمہیں یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔